یہ تیری رضا میں جینا، یہ تیری رضا میں مرنا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو جنہوں نے یہ کہا کہ میں اسلام لاتا ہوں اور اعلان کرتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ آپ اعلان مت کرو، لوگ تمہیں ستائیں گے۔ یہ تھا کہ نہیں تھا وقت؟ اس کے بعد میں تو اس وقت اسلام لانے والوں کی جو ہمت تھی، جو اس وقت اسلام کا اعلان کیے، جنہوں نے تکلیف دی، ان کا مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بڑا ہے۔ سمجھ گئے نا؟ قرآن کریم میں بھی ہے یہ چیز کہ جو فتح مکے سے پہلے ایمان لائے، مسلمان ہوئے، خرچ کیا، وہ ان کے برابر وہ نہیں ہو سکتے جو فتح مکے کے بعد میں ایمان لائے اور خرچ کیا۔ قرآن کریم میں یہ آیت موجود ہے۔ تو فتح مکہ ہوا تو پورے عرب میں اسلام کو عزت مل گئی، تو پھر تو منافق بھی اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ منافق بھی مسجد میں آتا تھا، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ منافق ہے وہی سے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ مسجد میں نہ آئے، اپنے آپ کو مسلمان دکھانے کے لیے کہا آتا تھا مسجد میں آتا تھا۔ ایسے ہی جب مسلمانوں کا سلطنت کا دور تھا، مسلمان عزت والے تھے، تو اس وقت میں کافر لوگ بھی مسلمان جیسا لباس پہنتے تھے، مسلمان جیسی زبان بولتے تھے۔ لیکن اب یہ وقت ایسا آیا ہے کہ اس وقت کافروں کی عزت ہے، کافروں کے پاس دولت ہے، کافروں کے پاس حکومت ہے، لیکن بقسم کھا کر خدا کی کہتا ہوں میں، ہمارے پاس ایک ایسی دولت ہے کہ پوری دنیا کے کافر بھی کی دولت بھی ملا دے تو اس کے ذرے کو بھی نہیں پہنچ سکتی۔ وہ ہے ہمارے پاس ایمان اور آسمانی ہدایت، قرآن و حدیث۔ اگر ہم اس پر چلیں تو آج بھی ہمارا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا، اور آج بھی کوئی کافر ہمیں آنکھ نہیں بتا سکتا، اور آج بھی ہمیں وہ ہمت مل سکتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو ہمت دی تھی، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمت دی تھی، جو ہمارے صحابہ کو ہمت دی تھی، اور جو ہمارے باپ دادا کو ہمت دی تھی۔ تو اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک بڑا کمال یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے ایسے ایسے حکموں پر بھی راضی رہے کہ جو عقل کے خلاف تھے، جن کو نادانی، آج عقل مند آدمی سوچے کہ یہ عجیب چیز ہے۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام اب اللہ نے کہہ دیا تو بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ آج دیکھو اصل میں ہماری کمی کیا ہے جس کو آج ہم اپنی خواہشات کو، حضرت ابراہیم نے تو بیٹے کی قربانی کی، آج ہم سے صرف مطالبہ ہے کہ اللہ کے حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف کوئی اللہ کا حکم آ جائے تو ہم اپنی چاہت کو، اپنی رسم کو، اپنے رواج کو، اپنے چلن کو ختم کر دیں اور اپنی خواہشات کو ذبح کر دیں اور اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کو زندہ کر دیں۔ سمجھ گئے نا؟ آج ہم سے اگر آج جو آدمی یہ کام کر لے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی میراث اور ہمت عطا فرمائیں گے۔ آج کیا ہے؟ ہم ڈرتے ہیں لوگوں سے، اللہ سے نہیں ڈرتے۔ لوگ ناراض ہو جائیں گے، اللہ ناراض ہو تو ہو جا۔ جب بھی اس قسم کے موقع آتے ہیں تو ہم لوگوں سے ملتے ہیں تو ہمیں بہت سارے لوگ یہ بات کہتے ہیں پھر رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے۔ جیسے شادی آتی ہے، ہم آج کل خاص شادیوں کے تعلق سے لوگوں میں پھرتے ہیں، کہتے ہیں تو بہت سے لوگ تیار ہوتے ہیں، بات تو آپ کی بالکل صحیح ہے، بات تو قرآن حدیث کی ہے، بالکل دل کو لگتی ہے۔ ہم کہتے ہیں بھائی نکاح شریعت کے مطابق کر لو، بارات کو ختم کر دو۔ یہ جو ہمارے ایک شیخ کہتے ہیں کہ جو یہ بارات نام کی ڈکیتی ہیں، ان کو بیٹی کے گھر پہ مت لے جا کے ڈالو۔ جو 200 کی تعداد میں بیٹی کے گھر پہ جاتے ہیں اور 1,00,000-1.5 کا صفایا کر دیتے ہیں ایک دن میں، کھا کر حق دیتے ہیں اور اس کو قرض میں مبتلا کر دیتے ہیں، یہ ظلم ہے کہ نہیں ہے؟ جبکہ کہیں شریعت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی نے اور کسی نبی نے مجھے ثابت کر کے بتا دو کہ اپنے مہمانوں کو بارات کے تعلق سے دوسرے کے گھر پہ ڈال دیا ہو، کہیں نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کے بتایا شادی کیسے ہوتی ہے۔ اچھا، اس سے ایک میسج یہ بھی ملتا ہے کہ آج مسلمان بیچارہ خود ہی اپنے اسلام کو نہیں جانتا ہے، چونکہ وہ نماز تو پڑھ لیتا ہے، مسجد میں عبادت کر لیتا ہے، مسجد سے باہر کیا ہے وہ کر رہا ہے جو دوسرے لوگ کر رہے ہیں۔ اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ہمارے نبی نے اتنا اعلیٰ اور ارفع طریقہ اور اتنا حسین طریقہ ہمیں دیا ہے کہ اگر ہم اس پر عمل کریں مسجد سے باہر اور کافر دیکھیں نا تو کافر بھی ہمارے غلام بنیں گے۔ لیکن ہم نے بجائے یہ کہ اپنا بہترین طریقہ ان کو دکھانے کے بجائے ان کافروں کا تھوکا ہوا چاٹ لیا اور جیسے وہ کرتے ہیں ہم وہ کر دیتے ہیں۔ شادی کیسے کرنی ہے؟ جیسے کافر کر رہے ہیں۔ ساری رسومات ہماری شادیوں میں کافروں کی ہیں، چونکہ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں تو ساری اسلامی جو رسومات ہیں اس سے ختم ہو گئے، ہماری شادیوں سے ختم ہو گئی۔ اسی طریقے سے ہمارے کوئی غم پہنچتا ہے تو ہم مارکیٹ میں ہوتے ہیں تو کافر جیسا کاروبار کر رہے ہیں، ہم کافر بے ایمانی کرتا تو ہم بے ایمانی کرتے ہیں، کافر دغا بازی کرتا ہے ہم بھی دغا بازی کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے اخلاق ہو گئے کہ کافروں کے یہاں مال کی عزت ہے تو مال والوں کی عزت کرتے ہیں تو ہم بھی مال والوں کی عزت کرتے ہیں۔
اگر کوئی سچا مسلمان ہے اس کے پاس مال نہیں ہے تو ہم بھی اس کی جیسے کافروں کے یہاں مال والوں کی عزت ہے اور جو بے مال والے ہیں بیچارے غریب ہیں ان کی کوئی عزت ہی نہیں ہے، تو ایسے ہی ہمارے یہاں ہو گیا مال کی بنیاد پر عزت دینا شروع کر دیا، حالانکہ ایمان کی اور اچھے اخلاق کی بنیاد پر، تقوی کی بنیاد پر عزت ہونی چاہیے تھی۔ میں کہتا ہوں ایک دنیا کا بہت بڑا مالدار ہے اور پوری دنیا بھی، میں کہتا ہوں امریکہ کا صدر ہے وہ، اور اس سے بھی بڑا کوئی دنیا میں عہدہ ہو تو کہتا ہوں وہ ایک ادنا درجے کی ایمان والے، نماز پڑھنے والے، اچھے اخلاق والے، تقوی والے مسلمان سے بہتر تو دور کی ہونے بات اس کے خاک کے، اس کے پیر کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے، وہ تو کافر ہے، اس کو تو خود اپنے پالنے والے کا پتہ نہیں ہے۔ لیکن آج ہماری چیز ہے کہ ہم دوسروں کو ذرا سا مال ہو گیا، کسی کے پاس ذرا کرسی ہو گئی تو بڑی عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور ایک ایمان والا بھائی اپنے پاس رہتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اچھے اخلاق ہیں، تو ہم اس کو عزت ہی نہیں دیتے، کہتے ہیں تو ایسے ہی یار ملا جی آدمی نماز پڑھتا رہتا ہے، تو ملا جی آدمی کوئی بری چیز نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ ہمارا معیار یہ ہو گیا کہ کافر جس بنیاد پر لوگوں کو عزت دیتے ہیں ہم بھی اس بنیاد پر عزت دیتے ہیں، کافر جن عادتوں اور رسومات کو اختیار کرتے ہیں ہم بھی انہیں کو اختیار کرتے ہیں۔ تو ہم سے اس سے اس بات سمجھ آتی کہ ہمارے سب ابھی تک اتنا سا سمجھ میں آیا ہے، یا اکثر لوگوں کے مسلمانوں میں اتنا سا سمجھ میں آیا ہے کہ دین صرف نماز پڑھنے کا نام ہے اور چند عبادت کرنے کا نام ہے، باقی باہر دین شاید کوئی چیز نہیں سکھاتا۔ جبکہ میں کہتا ہوں کہ دین کے پاس ہر راستے میں ایسے ایسے پیارے طریقے ہیں، اگر ان کو علماء کرام سے پوچھا جائے، تجارت کس طریقے سے امانت داری کے ساتھ کی جائے، لوگوں میں اپنا مقام کیسے بنایا جائے، اچھے اخلاق کیسے پیش کیے جائیں، شادی بیاہ کیسے کی جائیں، گھروں میں کس طریقے سے رہا جاتا ہے، چھوٹے بڑے کے آداب کیا ہیں، گھروں کو کس طریقے سے جنت بنایا جائے، کس طریقے سے آپس میں مسلمانوں میں محبت اور الفت پیدا کی جائے، سب چیز کے طریقے شریعت میں، قرآن میں، حدیث میں بھرے پڑے ہیں، لیکن مسلمانوں کو اس کو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس لیے آپ جو افتاء کی کتاب ہوتی ہے نا، جس میں استفتاء کرتے ہیں لوگ، مسائل پوچھتے ہیں، اس میں اکثر لوگ یہی پوچھتے ہیں، افتاء کی وہ فتوے کی جو کتاب ہوتی ہے، آپ اس میں سوال دیکھیں گے، کوئی نماز کے بارے میں پوچھ رہا ہے، کوئی زکوٰۃ کے بارے میں پوچھ رہا ہے، کوئی حج کے بارے میں پوچھ رہا ہے، عبادات کے بارے میں لوگ پوچھتے ہیں۔ یہ بہت کم پوچھتے ہیں کہ بھائی میرے گھر میں فساد ہے، میں کیسے اپنے گھر کو جنت بناؤں، میرے باپ کا غصہ تیز ہے، مجھ پہ غصہ کرتا ہے اور مجھے بھی غصہ آ جاتا ہے، اس کا کیا علاج ہے؟ کسی مفتی سے یہ کوئی نہیں پوچھتا، بہت کم لوگ پوچھتے ہیں، سمجھ گئے؟ میرے یہاں شادی ہونے والی ہے تو میں اسے شادی شریعت کے مطابق کیسے کروں؟ میں مارکیٹ میں تجارت کرتا ہوں تو میں اپنی دکان کو شریعت کے مطابق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تجارت، جس تجارت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ التاجر الامین الصادق مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ صحیح طریقے سے امانت داری کے ساتھ تجارت کرنے والا اتنا بڑا آدمی ہے کہ اس کا حشر نبیوں کے ساتھ، صدیقوں کے ساتھ، شہداء کے ساتھ ہوگا۔ تجارت بھی اتنی بڑی چیز ہے کہ اگر صحیح امانت داری کے ساتھ تجارت کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نبیوں کے ساتھ، صدیقی کے ساتھ، شہداء کے ساتھ حشر کریں گے، یعنی اعلیٰ درجے کا انسان ہے وہ۔ تو بہرحال ہمارے پاس سب طریقے ہیں، بھائی آپ مل کے بیٹھ جائیں، ہمارے پاس سب طریقے ہیں، لیکن ہم ان طریقوں کو معلوم کر کے اپنی زندگی میں ان کو اپنائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس ہمارے گھر بھی جنت کا نمونہ بنیں گے، ہماری تمام زندگی کے مسائل آسان ہو جائیں گے۔ بھائی کوئی ٹرین میں تو نہیں آپ لوگوں کو جماعت والوں کو ٹرین میں تو نہیں؟ نہیں الحمدللہ پورے ہو گئے۔ تو بہرحال بات اس چیز سے چل رہی تھی کہ اس وقت میں ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم مسجد تک دین کو محدود کر دیتے ہیں، بازاروں میں ہمارا دین غائب ہے، گھروں میں ہمارا دین غائب ہے۔ ایسے ایسے واقعات آتے ہیں کہ کبھی کبھی سوچتے ہیں کہ یار مسلمانوں کو اتنی بھی چیز معلوم ہے، گھروں میں ایسی ایسی باتوں پر لڑائی ہوتی ہیں کہ شریعت میں ان کے حل چٹکیوں میں ہیں، لیکن بیچاروں کو ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا حل کیسے کیا جائے، اور اس طرح سے گھر نفرتوں کا گڑھ بنا ہوا ہے، ایک دوسرے کو مارنے پر تلے ہوئے ہیں، لیکن شریعت میں ان کے مسائل موجود ہیں۔ اس لیے بتانا یہ ہے کہ اگر ہم یہ بات طے کر لیں کہ ہم اللہ نے ہمیں جو اسلام دیا ہے ہم اس اسلام پر عمل کریں، اور اس اسلام کے خلاف ہماری کوئی خواہشات آتی ہیں یا اس اسلام کے خلاف لوگ ناراض ہو جاتے ہیں تو ہمیں ان کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ اگر جب تک ہم لوگوں کی پرواہ کریں گے ہم اسلام پر عمل نہیں کر سکتے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی ایک آیت آئی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب لوگوں کو ڈرایا یا بت توڑ دیے، کیا کر دیے؟ بت توڑ دیے، تو لوگوں نے حضرت ابراہیم کو ڈرایا کہ تم ڈرتے نہیں ہو ان سے، تمہیں مار ڈالیں گے، بد دعا کر دیں گے۔
جو بھی کہا ہو، میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، حضرت ابراہیم کو ڈرایا کہ تم نے خداؤں کو توڑ دیا، تمہارا تو سارا کاروبار برباد ہو جائے گا۔ جیسے ہم آج کل لوگوں سے ڈراتے ہیں کہ لوگ ناراض ہو جائیں گے تو بھائی کیسے کام چلے گا؟ خوب کام چلے گا، اللہ خوش ہونا چاہیے، ساری دنیا ناراض ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا اب ایک بات بتاؤں میں آپ کو، اگر آپ کی جسم میں کوئی بیماری پیدا ہو جائے تو لوگ صحیح کر دیں گے؟ آپ پر کوئی مصیبت آن پڑے تو لوگ حل کر دیں گے اس کو؟ میں کہتا ہوں جن لوگوں کی ناراضگی کا ہم ڈر رکھتے ہیں نا، اگر ہمیں کسی مصیبت کے وقت میں، پریشانی کے وقت میں کچھ ضرورت پڑ جائے تو وہ لوگ ہمارا ساتھ چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ اور جس کو آزمانا ہے نا، اپنے برے وقت میں اپنے دوستوں کو آزما لے کون سچا ہے۔ ہم ایسے ایسے لوگوں کو جانتے تھے کہ جب ان کے پاس مال تھا، دولت تھی، اللہ نے عزت دی تھی، تو 50 لوگ ان کے دسترخوان پر رہتے تھے، ہمیشہ سلام کرنے لوگ آتے تھے۔ اور جب اللہ نے مال چھین لیا یا دولت ختم ہو گئی یا حالات آ گئے تو اب پھر 4 فون کرنے کے بعد بھی وہ آنے کے لیے ایک آدمی بھی تیار نہیں ہے۔ پتہ ہے سالے کو کچھ کام وام تو ہے نہیں ہے، دکان تو بک گئی، اب کچھ پیسے ہی مانگے گا تو فون ریسیو ہی نہیں کرتے۔ آنا تو دور کی بات کرنا دور کی بات۔ یہ ان لوگوں کی حالت ہے جو مال کے وقت میں بڑا سلام کرتے تھے کہ آپ سے زیادہ کسی سے محبت نہیں ہے، آپ رات کے آدھی رات پر بھی ہمیں بلاؤ گے نا ہم فوراً حاضر ہو جائیں گے، اور جب مال ختم ہو گیا تو ساری حاضری ختم ہو گئی، اب فون ریسیو ہونا ہی بند ہو گیا۔ یہ میں اپنے آنکھوں دیکھی باتیں بتا رہا ہوں، باہر نہیں چھوڑ رہا ہوں، میں کوئی بم نہیں پھینک رہا ہوں آسمان میں، یعنی میں پریکٹیکل لائف کی بات کر رہا ہوں کہ یہ اس قسم کی صورتحال ہے۔ تو مصیبت کے وقت میں پتہ چل جاتا ہے کہ کون آپ کا دوست ہے، کون آپ کا دشمن ہے۔ خدا کی قسم مصیبت کے وقت میں اللہ سے زیادہ ہمارا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہے، ہر حال میں اللہ سے زیادہ ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہے، ہر حال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ شفقت کرنے والا اور رحمت کرنے والا ہمارے اوپر کوئی نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ اور رسول کی پرواہ کرنی چاہیے، ہمیں اللہ اور رسول کی پرواہ کرنی چاہیے، لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ تو بات اس میں کہہ رہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نے جب بتوں کو توڑا نا تو لوگوں نے ان کو ڈرایا کہ ناراض ہو جائیں گے، خدا ہے، تمہارا کاروبار برباد کر دیں گے، تمہاری زندگی برباد کر دیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑا پیارا جواب دیا کہ تم خدا سے بھی نہیں ڈرتے ہو، تم تو خدا سے بھی نہیں ڈرتے ہو، تب بھی تمہارا کچھ نہیں بگڑتا، اور میں ان سے نہیں ڈروں گا تو میرا سب کچھ بگڑ جائے گا۔ سمجھ گئے نا؟ تم خدا سے بھی نہیں ڈرتے ہو تو تمہارا کچھ نہیں بگڑتا، اور میں ان سے نہیں ڈروں گا تو میرا سب کچھ بگڑ جائے گا۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ایک آدمی خدا سے بھی نہیں ڈرتا ہے تو لوگوں سے ڈرتا ہے تب بھی اس کا سب کچھ ٹھیک رہے گا، لوگوں کے بغیر زندگی نہیں چل سکتی۔ اور ایک آدمی خدا سے ڈرتا ہے، لوگ ناراض ہوتا تو ہم اس کو ڈراتے کہ لوگ ناراض ہو جائیں گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی جملہ کہا وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ، کہ تم مجھے کیسے ڈراتے ہو، میں کیسے ڈروں تمہارے معبود سے، تم تو اللہ سے ہی نہیں ڈرتے اور تم مجھے اس سے ڈراتے ہو۔ تو جب تک انسان ہمت نہیں کرتا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر، اس وقت تک وہ دین پر عمل نہیں کرے گا، اس پر دین پر عمل نہیں کرے، کہیں نہ کہیں لوگ آ جائیں گے، کہیں نہ کہیں قوم آ جائے گی، کہیں نہ کہیں معاش آ جائے گا۔ اس لیے دیکھو صاف سیدھی بات، حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کو خوش کرنے کے لیے لوگوں کو ناراض کرتا ہے، ایک کام ایسا ہو گیا کہ آپ اس پر ایک ہی دو باتوں میں سے ہونا تو یہ چاہیے، اچھا اخلاق ہو، لوگ بھی خوش رہیں، اللہ بھی خوش رہے، لیکن اللہ آزمانے کے لیے بعض حالات ایسے ڈالتے ہیں کہ انسان ایسے دو راہ پہ کھڑا ہوتا ہے، یا تو لوگوں کو خوش کرنا پڑے گا یا اللہ کو خوش کرنا پڑے گا۔ اللہ کو خوش کرے گا تو لوگ ناراض ہو جائیں گے۔ تو حدیث میں آیا کہ جو آدمی اللہ کو خوش کرنے کے لیے لوگوں کو ناراض کر دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خود خوش ہو جائیں گے اور لوگوں کی طرف سے بھی کافی ہو جائیں گے، اور بعد میں لوگوں کو بھی خوش کر دیں گے۔ اللہ بھی مل گیا، لوگ بھی نہیں گئے، وہ خود آپ کے پاس آ جائیں گے۔ کچھ دن کی آزمائش تو کرنی پڑے گی نا۔ جیسے حضرت ابراہیم سے کہا کہ بیٹے کی قربانی کرو، تو بیٹے کی قربانی کا حکم تو دیا دیا، لیکن بیٹے کی قربانی لی تو نہیں نا اللہ نے۔ لیکن ایسے ہی انسان فیصلہ کر لے گا نہیں مجھے لوگ ناراض ہوں تو ہو، مجھے اللہ خوش کرنا ہے، جیسے ہی وہ ارادہ کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو لوگ ناراض ہو رہے تھے ان کے دل میں محبت ڈال دیں گے، وہ خدا آج چل کے آپ کے پاس آ جائیں گے، ناراض نہیں ہوں گے انشاءاللہ، اللہ ناراض نہیں ہونے۔ اور جو یہ فیصلہ کر لے گا کہ مجھے نہیں لوگوں کو خوش کرنا ہے، اللہ ناراض ہو تو ہو، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تو ناراض ہو بھی جائیں گے اور یہ لوگ بھی ناراض ہو جائیں گے، لوگ بھی اس سے نفرت کریں گے۔ تو بہرحال میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، آج ہماری بھی آزمائش ہو رہی ہے، ہم بھی ان سخت حالات میں اپنے اسلام کو مضبوطی سے پکڑیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کو سنت، اور مسجدوں میں تو پکڑ رہے ہیں، لیکن ہماری اگلی جو زندگی ہے مسجد سے باہر کی، ان میں پکڑیں۔ جیسے مثال کے طور پر اگر ہمارے گھر میں شادی ہے تو ہم یہ طے کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہمیں شادی کرنی ہے، مسجد میں نکاح کرنا ہے، ساری رسومات ختم کرنی ہے، بارات نہیں لے جانی،
جہیز نہیں لینا. اور جس طریقے سے سادگی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے ان اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مونتاً، کہ سب سے برکت والا نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم خرچ ہو اور سب سے زیادہ آسانیاں ہوں. ابھی ہم آج کل نکاح کر رہے ہیں ماشاءاللہ، اور آئندہ ہی پروگرام ہے، تو ہم نے چند نکاح ایسے کیے کہ اس لڑکے والوں کی طرف سے 2-4 لوگوں کو بلایا، اور جہاں لڑکی رہتی ہے وہاں لوگوں کا ایک اجتماع کیا اور تھوڑا سا بیان کیا اور نکاح کر دیا. اس میں کیا پریشانی ہوئی؟ کوئی پریشانی نہیں ہوئی. اگر کسی کو لڑکی کو دینا